یہ قرآن مجید مولویوں کے لیے نہیں اتارا، یہ تمام لوگوں کے لیے اتارا ہے، مولویوں کے لیے بھی اور غیر مولویوں کے لیے بھی، اور سب سے کہا لوگوں قرآن پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، اور سب سے کہا وقت نکالو، اس کو سمجھو۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو شاید اللہ معاف فرمائے یہ آیت پتہ نہیں کس کس کے بارے میں ہے، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تجھے سنائی جاتی تھی، تو نے بلا دیا، لے جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جاؤ پھر آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ قرآن مجید سے منہ موڑنا، ایک منہ موڑنا تو یہی ہے جو انسان قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی منہ موڑنا ہے۔ اور ایک کتاب تو مانتا ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں، سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر جو ہے خوبصورت اوپر والی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی مردہ بخشوانا ہے تو اس کو اتار لاؤ، کوئی قسم دلوانی ہے تو لے آؤ، 2 روپے کے بدلے 2 روپے قرآن کی قسم اٹھا لو، بیٹی کو توڑنا ہے، رخصتی کرنی ہے تو اس کے سر پہ قرآن مجید رکھ دو۔ انا للہ و انا، یہ قرآن مجید ان کاموں کے لیے رکھا گیا ہے؟ اتنی کم اس کی حیثیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، کہ ان کاموں کے لیے ہم نے رکھ دیا۔ فرمایا لوگوں یہ اس کو نہ پڑھنا یہ بھی قرآن مجید سے اعراض ہے اور منہ موڑنا ہے۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب الحمدللہ آپ سے خطاب فرماتے ہیں، اپنی گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی مدلل اور بڑی محقق گفتگو ہوگی، علمی گفتگو ہوگی، سماعت فرمائیے گا، اپنے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیے گا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹوٹ کر گر پڑتے اور ڈھہ جاتے۔ یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے تاک راتوں میں آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہمارا جاگنا، قرآن کی باتیں سننا اور سنانا اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ابھی فاضل نوجوان قاری ابراہیم صاحب آپ کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے پڑھنے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اسی بات کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ اور قرآن کی رات ہے، لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور جبریل سنتے، وہی لینے والی ہستی جو ہے وہ سنتی، اور پھر جبریل پڑھتے اور نبی کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنتے۔ تو اس طریقے سے پورا قرآن مجید جو ہے وہ رمضان میں آپ ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے۔ اس سے جہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے، وہیں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن ختم بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ حافظ قرآن جب تراویحوں میں قرآن سناتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیوں سارے پیچھے پڑے ہوئے، کو قرآن ختم کرنا ہے، کوئی فرض ہے تھوڑا پڑھ لیں۔ بھئی فرض تو نہیں ہے، کوئی ضروری ہر کام فرض ہو تو پھر کیا جاتا ہے؟ بہت سارے ہم کام دنیا میں ایسے کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرض نہیں ہے۔ عید کے موقع پر نیا سوٹ سلوا کر پہننا فرض ہے؟ کسی حدیث میں نہیں آتا۔ پرانے کپڑے وہ دھو کے وہی پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استری کر کے پہننا فرض ہے؟ بغیر استری کے پہن لو، کوئی بھی نہیں پہنے گا۔ عید والے دن کوئی اچھا کھانا بنانا فرض ہے؟ فرض تو نہیں ہے، بنا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اچھی بات ہے، نہ بنائے تو فرض نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین کا مذاق اس طریقے سے اڑا دیتے ہیں کہ یہ کوئی فرض ہے، داڑھی رکھ لو جی، یہ کوئی فرض ہے جی، سارا اسلام دین داڑھی میں ہی آ گیا جی۔ نہیں، سارا اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک حصہ تو ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں مل کر جو ہے نا یہ اسلام بنتا ہے۔ اگر ایک ایک چیز کر کے ہم نکالتے چلے جائیں تو اسلام تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ فرض نہیں کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام ہمیں کر کے دکھایا وہ کرنا چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو، فرض نہ دیکھو، اس میں سنت اور واجب نہ دیکھو کہ کون سا کام جو ہے وہ فرض ہے، کون سا کام سنت ہے، کون سا رکن ہے، کون سا واجب ہے، کون سا کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ بس اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ جبریل کو پورا قرآن سناتے اور سنتے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس سال آپ نے 2 دفعہ جبریل کو قرآن سنایا اور 2 دفعہ جبریل سے سنا۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ قرآن رمضان میں ختم کرنا سنا کر یہ بھی سنت ہے، اور 2 دفعہ ختم کرنا سن کر یہ بھی سنت ہے۔ اور کتنے ہی ہم میں سے مسلمان ہیں جو 1 دفعہ بھی ختم نہیں کرتے، جو 1 دفعہ بھی ختم نہیں کرتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بڑا پیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں کہ یہ بڑی سنت ہے، اور دوسرا بیچارہ غریب آدمی وہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائے کہ میرا پاؤں اتنے زور سے دبا دیا ہے مجھ سے اب دوبارہ کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ ملانا چاہیے، لیکن یہ بھی ہے لینو بین اخوانکم، اپنے بھائیوں کے درمیان نرمی کریں، کندھے بھی ملائیں، پاؤں بھی ملائیں، لیکن نرمی کے ساتھ ملائیں۔ وہ ایسا نہ ہو کہ نماز مسجد چھوڑ کر چلا جائے تو دوبارہ ساری زندگی اس مسجد میں آئی نہیں، کہ یہاں تو پاؤں بہت زور سے دباتے ہیں اور جو ہے وہ درد کر دیتے ہیں، لہٰذا یہاں ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اونچی آواز میں آمین کہنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح 2 مرتبہ قرآن رمضان میں ختم کرنا سن کر یہ بھی سنت ہے۔ یہ ایک سنت کو لے لینا اور باقی سنتوں کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال میں ذکر یہی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بڑی اہمیت ہے، اسے خوب پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے میں کچھ فضائل ذکر کرتا ہوں، وہ آپ نے سن رکھے ہیں لیکن اشارہ کروں گا۔ ایک تو فضیلت اس کی یہی ہے، کائنات میں سب سے بہترین انسان اگر کسی شخص کو قرار دیا گیا ہے تو وہ قرآن مجید پڑھنے والے کو قرار دیا گیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث تو بہت سن رکھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ لوگوں، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ انسان ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اس سے زیادہ بہترین اور کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معیوب اور سب سے زیادہ کم عزت والا کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے
صدقے کا مال دے دو اس کو، مولوی صاحب ٹائم پہ آیا کرو، مولوی صاحب ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ٹائم سوئی بج جاتی، گھنٹی بج جاتی، سارے آگے بڑھ جاتے ہیں، مولوی صاحب نہیں آئے، اس کو نماز کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں نہیں آئے۔ اس کی عزت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں سب سے بہترین انسان قرآن مجید پڑھنے والا ہے اور پڑھانے والا ہے۔ کبھی ہم نے اس ناحیے سے اس کی قدر کی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہے؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں اور اوپر سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو مولوی صاحب ہم نے بڑی دفعہ سنی، کوئی نئی حدیث سنائے، لیکن سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ قرآن مجید کی عظیم فضیلت کو بیان کرنے والی یہی حدیث ہے۔ لوگوں کائنات میں اگر کوئی بہترین انسان ہے تو وہ وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا لوگوں کل قرآن مجید پڑھنے والا انسان آئے گا اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آؤ جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تیرا جنت میں مقام کہاں پہ ہے؟ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ قرآن مجید کی تو آخری آیت پڑھے گا۔ جنت میں سب سے اونچا مقام حفاظ کو، قاری قرآن کو، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو ملے گا کہ جنت کی منزلیں طے کر، تیرا جنت میں مقام اونچا وہاں پہ آئے گا جہاں پہ قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید زبانی یاد ہے؟ بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں ہم، بہت اچھی بات ہے، بڑا تبرک ہے، تبرک سمجھ کے کرواتے ہیں، لیکن بعد میں جب بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے کبھی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو قرآن مجید والی لائن بھی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ وہ کریانے کی دکان پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ جوتے بیچنے کی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ڈیلر بن جاتا ہے، وہ ایجنٹ بن جاتا ہے اور سارا بھول جاتا ہے۔ کتنے ہی بازار میں حافظ ہیں، ان کو کہہ دو نماز پڑھا دو، وہ نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید یاد نہ کروائیے، یہ صرف یاد کروا دینے سے تبرک حاصل نہیں ہوتا، یہ یاد کروا کے پڑھنا، پڑھ کے عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ ساری چیزیں شامل کی جائیں تو تبرک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا، پرابلم بن جائے گی، پریشانی جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید اپنے بچوں کو یاد کروائیے اور ذہن بنائیے کہ ہم نے بچوں کی یہی لائن رکھنی ہے، اس کو دوسری لائن میں نہیں ڈالنا۔ جس نے قرآن مجید کو یاد کروانا ہے وہ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والی لائن جو ہے وہ ذہن بنا کر رکھے کہ یہ اسی لائن میں چلے گا، دوسری لائن میں اس کو نہیں جانے دینا۔ بہرحال تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن مجید پڑھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے والدین کو اتنا خوبصورت اور چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ اگر یہ سورج اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری زمین سے، سائنسدان بتلاتے ہیں کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، ہماری اس زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور جب سورج اپنی آب و تاب میں چمک رہا ہوتا ہے تو یہ ہماری لائٹیں جو ہیں اور روشنیاں جو ہیں سب بیکار ہو جاتی۔ انسان کہتا ہے پاگل ہے، دن کے وقت چلائی لائٹ ہو، بند کر اس کو، اتنا بڑا سورج چمک رہا ہے، اس کی موجودگی میں تیری لائٹ کیا کرتی ہے؟ اتنی روشنی کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا 9 کروڑ 1-2 لاکھ نہیں، 9 کروڑ میل وہ ہماری زمین سے دور ہے۔ فرمایا یہ سورج اتنے سے دور کر کے اس کو نزدیک لے آئیں اور یہ بند کمرہ جو ہے یہ بند کمرے میں لا کر اس کو کھڑا کر دیں، اس کی چمک کیا ہوگی؟ اب 9 کروڑ میل دور ہے، اس کو وہاں سے ہٹا دو اور ہٹا کر یہ بند مسجد جو ہے دروازے بند کر دو اور بند کمرے میں یہاں ایک کونے میں لا کر کھڑا کر دو تو اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ فرمایا جو قرآن مجید پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے زیادہ ہو، وہ سورج جو کمرے میں آ چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر کیسا معاملہ کریں گے، اس کو کیا انعامات سے نوازیں گے، اس کی کیا عزت ہوگی، اس کی کیا تکریم ہوگی، اس کی کیا مہمان نوازی ہوگی، اس کو جنت میں کیسے پلاٹ ملیں گے، کیسے محل ملیں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔
اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی حدیث سن رکھی ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. پڑھی ہے، سنی ہے، پڑھتے ہیں. کتنی حرف بنتے ہیں؟ میں نے ایک نیٹ میں سرچ کیا تھا تو مجھے انداز ملا ہے، وہاں سے پتہ نہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے. انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی 3.5 لاکھ حرف بنتے ہیں. قرآن مجید کے 3.5 لاکھ حرف بنتے ہیں. اگر 10 سے ضرب دے دیں تو تقریباً کوئی 35 لاکھ بن جاتی ہیں نیکیاں. ایک دفعہ قرآن مجید اگر کوئی ختم کر لیتا ہے تو کم از کم اسے 35 لاکھ نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ایک نیکی بسا اوقات ایسی ہوتی ہے جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ایک نیکی بسا اوقات ایسی ہے جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ایک حدیث ہے مجھے یاد آ گئی، ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. لوگوں، انسان، یہ تو قرآن ہے نا، قرآن تو اس کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے، اس کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے جو اللہ کی رضامندی کا ہے، قرآن مجید نہیں ہے، ویسے ہی کو کلمہ بولتا ہے، بس اللہ کو خوش کر دینے والا ہے. وہ کلمہ جو اللہ کو خوش کر دینے والا ہے، انسان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ معمولی سا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بڑا پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت میں انسان کے درجے بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے. اونچے سے اونچا مکان جو ہے وہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا. ایک عام کلمہ جو انسان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا لیکن ہے اچھا، اللہ کو خوش کر دینے والا ہے. یعنی کسی بندے کو پیار محبت سے اس نے کہا دی یار ایسے کام کر لو، وہ بندہ ہی سیدھا ہو گیا. وہ کلمہ بڑا اچھا ہے. مجھے سنایا کسی بندے نے، یہاں فیصل آباد میں ایک آدمی تھا، ڈاکو تھا، زانی تھا، شرابی تھا. مولوی صاحب مسجد سے باہر نکلے، کہنے لگے وہ اچھی دیا کوئی کدی مسجد بھی آ جایا کر، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہی، اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیندہ ہی، کدی کدی مسجد بھی آ جائے. چھوٹا سا جملہ، اتنی سی بات تو ہر بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے نا، یہ کون سی کو بڑی بات ہے. لیکن اس ایک کلمے نے اس بندے کی زندگی بدل کے رکھ دی. وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا اثر ہوا اس بات کا، اگلے دن جو ہے میں مسجد میں آ گیا، پھر ہر روز میں مسجد میں آنا شروع ہو گیا، پھر میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، پھر میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، اور جب میں فوت ہوا تو سب گناہ میں چھوڑ چکا تھا اور بالکل خالص پکا اللہ کا بندہ جو ہے وہ بن چکا تھا. اس طرح کے ایک ایک کلمے جو لوگوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں. انسان کو نہیں معلوم، جاتے جاتے کسی کو کہہ دیا کلمہ، پتہ نہیں کس کے دل پہ انسان کو جو ہے وہ بات اثر کر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کلمہ جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ جنت میں درجے بلند کرتا ہے. یہ قرآن مجید تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچا کلام ہے. فرمایا لوگوں 35 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جاتی ہیں جو انسان جو ہے وہ ایک دفعہ قرآن مجید جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے. یہ تو 2-3 حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن تمہیداً میں نے بتلائی کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے قرآن مجید کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. قرآن مجید ایک معجزہ کتاب ہے. معجزہ کتاب ہے. معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کا کام کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، انسان نہیں کر سکتا. انسان کی عقل جو ہے اس کے آگے جواب دے جاتی، ہمتیں جواب دے جاتی، انسان کا شعور اس کے سامنے جواب دے جاتا ہے. مشرکین مکہ قرآن پڑھیں نا آپ، سارا پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ایک ایک آیت جو ہے وہ انسان کے دل کو اور جسم کو منور کر دینے کے لیے کافی ہے. جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے اعتراضات کیے اور بڑے سوالات کیے. نبی تو اگر سچا نبی ہے تو کوئی نشانیاں کیوں نہیں لے کر آتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء ملا ہے، اور جو ہے وہ دوسرے انبیاء جو ہیں ان کو اور نشانیاں ملی ہیں، کسی کو صحف ملے، کسی کو تورات ملی، آپ جو ہے وہ نشانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اونٹنی ملی ہے، کوئی اس طرح کی نشانی دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے جن نبیوں کو میں نے نشانیاں دی ان کی قوموں نے نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے تھے. تم جو ایمان لاؤ گے نشانی دیکھ کر، انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے، اور تم کیسے ایمان لے آؤ گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے، یہ قرآن مجید
اس سے بڑی بھی کوئی نشانی ہوتی ہے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء ہر ایک کو کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ فرمایا جس طرح کا یہ معجزہ میں نے اپنے نبی کو عطا فرمایا کسی نبی کو میں نے عطا نہیں فرمایا۔ کیسا معجزہ ہے؟ کون کون سی نشانی بتلاؤں؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال۔ کوئی مائی کا لال اس کا جملہ، ایک پورا کلمہ بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک حرف نہیں بدل سکا۔ اس کا ایک حرف تو بدلنا بڑی دور کی بات ہے، ایک زبر اور زیر میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکا۔ روس کی ریاستوں میں ظلم کی انتہا ہوئی مسلمانوں پر، اور جس بندے کے گھر سے قرآن نکل آتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ وہاں پہ لوگوں نے چھپ چھپ کر زبانی ایک دوسرے سے جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ سیکھا اور یاد کیا۔ نابینوں نے نابینوں کو پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تو آیتیں ہیں جو کہ علم والے لوگوں کے سینوں میں ہم محفوظ کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ کتابیں یاد نہیں کرتے تھے، تورات کے، انجیل کے، زبور کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک کتاب ہوتی تھی الماری میں رکھ دیتے، جب کبھی مسئلہ دیکھنا ہوتا تو کتاب اٹھا کر لے آتے، کھولتے اور نکال کر رکھ دیتے، پھر بند کرتے رکھ دیتے۔ فرمایا یہ تو قرآن مجید کتاب کی کتاب ہے ہی ہے، میں نے اس کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کوئی مائی کا لال اس کو جو ہے وہ جب تک میں نہیں چاہوں گا اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا ہے، لہٰذا کون ہو سکتا ہے اس کو جو ختم کر دے۔ 1400 سال گزرے ہیں، یہ کتاب پہلے سے زیادہ خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ محفوظ سے محفوظ ہوتی چلی جا رہی۔ پہلے زمانے میں اتنی زیادہ محفوظ نہیں تھی جتنی آج محفوظ ہو رہی۔ کہتے ہیں کوئی 2-3-4 لاکھ بچہ ہر سال قرآن مجید کا حافظ بن رہا ہے۔ 3-4 لاکھ بچہ جو ہے وہ تقریباً ہر سال جو ہے وہ دنیا میں قرآن مجید کا حافظ بن رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی زمانہ تھا کہ تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا۔ مسجد کے نمازی کہتے تھے انتظامیہ ایسے کوئی بندوبست کر لیں، تلاش کریں کہاں ہے حافظ، اس کو لے کر آئیں، تراویحیں پڑھانی ہیں۔ تو بچہ ملتا نہیں تھا، حافظ ملتا نہیں تھا۔ اور آج جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے حفاظ ہیں، مسجد نہیں ملتی ہے۔ حافظ تو بہت زیادہ ہیں، ماشاءاللہ مسجد نہیں ملتی۔ یہ بھی معجزہ ہے، یہ قرآن مجید یہ معجزہ ہے۔ کوئی ہے اتنی مشکل کتاب؟ دیکھیے الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے ہیں، مشکل ہیں، متشابہات ہیں، آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ قرآن جی یاد کیے بیٹھے، ان کو بھولتا ہے پھر وہ یاد کرتے ہیں، بالکل روانگی کے ساتھ پھر سناتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب لاؤ تو صحیح، ایسے کوئی سٹوری والی کتاب لے کر آؤ، مزیدار سٹوری والی لے آؤ، کسی نے اس کتاب کو اسی طریقے سے زبانی رٹا لگا کر لفظ بلفظ جو ہے وہ یاد کیا ہو، کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں۔ فرمایا یہ معجزہ ہے، اس اعتبار سے معجزہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے، عرب کے لوگ بدو، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ سارے کہتے تھے یہ نبی تو نعوذ باللہ من ذالک شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں بنا بنا کر پیش کیے جا رہا ہے، یہ تو خود بناتا ہے، قرآن مجید بنا کر لے آتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے وہ بنا بنا کر اس کو دیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم را تا سین یاسین طٰہٰ، یہ حروف اللہ نے صورتوں کو شروع میں ذکر کیے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے لوگوں یہ قرآن مجید طٰہٰ سے بنا ہے۔ طا یہ حروف تہجی ہے، ہا حروف تہجی ہے، الف حروف تہجی ہے، لام میم حروف تہجی ہے۔ یہ جس زبان میں تم بات چیت کرتے ہو نا، اس کے جو حروف ہیں الف با تا تھا، اسی سے یہ قرآن بنا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتا؟ میں نے تو نبی کو امی بنایا ہے، یہ تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آپ تو صلح حدیبیہ، نبوت کا غالباً جو ہے وہ 6واں سال ہے، یہ 19واں سال ہے، 13 سال مکہ میں اور 6 سال مدینہ میں، 19واں سال، 23 سالہ زندگی ساری نبوت کی ہے۔ ساری نبوت کی زندگی آپ کی کتنی ہے؟ 23 سالہ، 23 سالہ میں 19واں سال ہے۔
مشرکین مکہ سے معاہدہ لکھا کہ یہ خط جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اور مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مانتے ہی نہیں، اگر رسول مان لیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے، یہ نام کاٹیے اپنا، محمد لکھیے بس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے رسول اللہ کا اضافہ نہ کیجیے۔ آپ نے کہا علی اس کو مٹا دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹا سکتا، میں تو مانتا ہوں اللہ کے رسول ہے، میں کیوں مٹا دوں؟ کہا مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ وہ کہاں پہ ہے۔ اس وقت بھی آپ نے ذکر کیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے بتاؤ کہاں پہ ہے۔ تو روایات میں موجود ہے حضرت علی نے انگلی رکھ کر بتایا یا رسول اللہ یہ لفظ ہے، تو آپ نے قلم لے کر جو ہے اس کے اوپر لائن لگا دی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے آپ ان پڑھ تھے، قرآن نازل ہونے کے باوجود بھی ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کئی کاتبین وحی رکھے، جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھا کرتے تھے۔ زید بن حارثہ لکھا کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا کرتے، اور دوسرے صحابہ لکھا کرتے تھے، بے شمار صحابہ اکرام جو تھے وہی لکھا کرتے تھے۔ آپ وہی نہیں لکھتے تھے اس لیے کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تو امی نبی بنایا ہے، یہ اپنی طرف سے کلام کیسے بنا لیتا ہے؟ یہ لوگوں یہ میرا کلام ہے، میری صفت ہے، میں نے تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ تاہا، یہ یاسین حروف تہجی سے بنا ہے، اگر یہ قرآن بنا لایا ہے تم بھی لے آؤ اس طرح کا قرآن بنا کے۔ تمہیں بھی چیلنج ہے، جاؤ ساری دنیا کو ملا لو، تم اپنی عرب دانی کے اوپر تمہیں ناز ہے، تم اپنے آپ کو عربی کہتے ہو اور دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے ہو۔ اجمی کا کیا مطلب؟ ہاں بولیے کیا مطلب اجمی کا؟ نہیں پتا؟ گونگے، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ اجمی کہتے ہیں گونگے کو، عربی جو ہے وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بولنے والے ہیں، باقی ساری دنیا جو عربی نہیں بولتی ہے نا وہ سارے گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں اپنی بول کے اوپر، اپنی زبان دانی کے اوپر ناز ہے، فخر ہے، جاؤ پھر اس طرح کا قرآن مجید بنا کر لاؤ۔ تو یہ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، جاؤ 10 صورتیں بنا لاؤ، فاتو بعشر سور مفتریات، 10 صورتیں گھڑ کر بنا کر لاؤ، نہیں لا سکے۔ کہا چلو پھر چھوڑو، ایک چھوٹی سی صورت بنا لو، ایک چھوٹی سی صورت بنا لو، ایک صورت 3 لائنوں والی، 3 آیتوں والی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لوگوں اس طرح کی چھوٹی سی صورت بنا لاؤ، فرمایا نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے یہ سورۃ عصر جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتے، صرف سورۃ عصر نازل کر دیتے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ اکیلی سورت جو ہے وہ کافی ہو جاتی۔ اس قدر جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی اور جامعیت اور مانعیت اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک مسلمہ کذاب ہوا ہے اور اس کے ساتھ صحابہ کرام نے جنگ کی ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بھی ہم نے جنگیں لڑی کافروں کے ساتھ، لیکن اس طرح کی جنگ ہم نے نہیں لڑی جس طرح کی مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑنی پڑی۔ وقت کا بہت بڑا فتنہ تھا جس میں بڑے صحابہ اکرام کو جو ہے وہ آزمایا گیا اور مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ دیا اور یہ فتنہ جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ وہ بھی بندہ کہتا تھا میرے اوپر بھی وہی آتی ہے۔ اس کا ایک دوست کہنے لگا اچھا بتاؤ تیرے اوپر وہی آتی تو کیا ہے؟ کہنے لگا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی۔ تجھے پتا ہاتھی کیا ہے؟ تجھے کس نے بتلایا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ جسمہ طویل یا ذنبہ طویل وانفہ طویل وذنبہ قصیر، اس کی ناک بڑی لمبی ہے، اس کی دم جو ہے وہ بڑی چھوٹی ہے۔ اس طرح کی وہ بونگیاں مارنے لگا۔ وہ اس کا ساتھی جو مشرک تھا اور کافر تھا وہی کہنے لگا فٹ ہے منہ تیرے، یہ قرآن مجید کی آیت مقابلہ کر رہی تیری، یہ تو تیرا دماغ خود کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ قرآن مجید تو فصاحت اور بلاغت سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ اور کافر ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک سورت جو ہے وہ نہیں بنا سکے، ایک سورت 3 آیتوں والی 2 لائنوں والی ایک سورت جو ہے وہ بنا کر نہیں لا سکے۔ یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اور مشرکین سے کہا وہ پہلی نشانیوں کیا دیکھتے ہو، یہ نشانی کم ہے، یہ قیامت تک کے لیے میں نے اس کو نشانی بنا کر بھیج دیا ہے، اس طرح کا قرآن تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ، ایک سورج جو ہے وہ لے کر آؤ۔ اور معجزہ ہے اس اعتبار سے بھی، اس کے معانی اتنے وسیع ہیں کہ جب بھی اس کو پڑھو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیا نقطہ آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایک نئی بات ہی نظر آئے گی۔ پڑھے تو صحیح نا کوئی، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نا ہمیں کیا معلوم قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں تو کسی بابے سے بولو بزرگوں قرآن پڑھا کرو، بھائی پڑھا نہیں آتا، یہ کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ قاری صاحب کی طرح پڑھو جیسے پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کی طرح میں کیسے پڑھتا ہوں، زبان بڑی موٹی ہے، اس کے اوپر تو لفظ چڑھتے نہیں ہیں۔ کیا چڑھتے ہیں؟ گالیاں اتنی بڑی بڑی، دکان پہ بیٹھ کر جو ہے وہ زبان چلتی ہے تو کہتا ہے میرے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، آئے کوئی دنیا کا مائی کا لال میں اسے بات کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ بڑی زبان چلتی ہے، لیکن قرآن مجید کی باری آتی ہے تو کہتا ہے زبان چلتی نہیں، لفظ موٹے ہو گئے ہیں، زبان موٹی ہوگی اور لفظ اس کے اوپر چڑھتے نہیں، وہ چڑھائے نہیں ہیں کبھی۔ گالیاں کس نے چڑھائی ہیں؟ زبان کی تیزی کس نے چڑھائی ہے؟ لوگوں سے سودا کرنا ہے تو کیسے مات دینی ہے، کیسے بحث اور مباحثہ کرنا ہے، وہ کس نے چڑھایا ہے؟ وہ بھی ہم نے خود چڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پہ بھی محنت کی جائے تو یہ بھی لفظ چڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید جو ہے بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کے معانی کے اوپر آپ غور کریں تو آپ کا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، دماغ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ یہ معجزہ ہے اور زبردست تاثیر رکھنے والی کتاب ہے۔ تاثیر کیسی کرتی ہے؟ ایک صحابی ہیں مطعم ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ابھی میں مسلمان نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، غالباً سورۃ طور کی، تو یہ آیت میرے کانوں میں ٹکرائی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ یہ آیت میں نے سنی، کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر۔ لوگوں ہم بھی قرآن سنتے ہیں نا، ہم بھی سنتے ہیں نا، پورا رمضان میں سن جاتے ہیں، نیند ہی آتی ہے سن سن کر، اللہ قبول فرما لے۔ یہ بھی سعادت ہے، سن لینا بھی سعادت ہے، برکت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا یہی قبول فرما لے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں، کہتا ایک آیت میں نے سنی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور اس میں سے دل نکلے گا اور اڑ جائے گا۔ کیوں؟ مجھے اس آیت کی سمجھ آئی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی جس کی وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے۔ اگر سمجھ آتی ہو تو انسان کو کبھی کبھی رونا آتا ہے۔ قاری قرآن آتے ہیں بڑے تلاوت کرنے والے، بڑی خوبصورت آواز والے، قاری نوید الحسن رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ غری کا رحمت فرمائے۔ میرے کلاس فیلو ہیں، بڑا اچھا وقت گزارا ہمارا آپس میں، بہت دیر تک ہم اکٹھے رہے، بڑی خدمت کی ماشاءاللہ، قرآن مجید کی بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے۔ بات میں کر رہا ہوں جب قرائے کرام جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چاہے وہ آیت کس کی ہو، لوگوں باز آ جاؤ، میں ایسا تمہیں چھتر پھیروں گا یاد پہ کرو گے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جہنم میں پھینک دوں گا، تمہارا حشر کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں آیت کون سی پڑھ رہا ہے کون سی نہیں پڑھ رہا ہے۔ کوئی ماشاء اللہ والی آیت ہے یا استغفر اللہ والی آیت ہے یا الحمدللہ والی آیت ہے، کون سی آیت ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک ہی کلمہ جو ہے وہ بار بار دہراتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک آیت میں نے سنی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، سینہ پھٹ جائے گا اور دل اڑ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ام خلقوا من غیر شیء، اے مشرکین مکہ مجھے یہ تو بتلاؤ، تم اللہ کو مانتے نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کو معبود نہیں مانتے، تم جو ہے بغیر کسی کے پیدا کرنے کے پیدا ہو گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو کسی کے بنانے کے بغیر خود بخود انسان بن گیا۔ ڈارون کا نظریہ ہے نا کہ یہ زمین میں کچھ جانور تھے، وہ جانوروں سے پتہ نہیں اس کی حیثیت سبھی چینج ہوتی انسان بن گیا۔ پتہ نہیں کیا کیا فضولیات جو ہے وہ بکتے ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پڑھو، لوگوں میں تمہیں بتلاتا ہوں انسان کو کیسے بنایا۔ میں نے مٹی سے بنایا، مٹی کو لیا، پھر پانی کا ایک قطرہ،
پھر اس کو میں نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر میں نے اس کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر میں نے اس کو ہڈیاں ڈال دی، پھر ہڈیوں کو مزید گوشت چڑھا دیا، اور پھر میں نے خوبصورت آنکھیں، ناک، کان، سارے کا سارا ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ لگا دیا، اور جسم کے اندر ایک ایسا پورا نظام فیکٹری کا، کارخانے کا، دنیا کی کارخانے اور دنیا کی فیکٹریوں میں ایسی مشینری نصب نہیں ہے جو تمہارے پورے وجود کے اندر میں نے نصب کر دی ہے۔ کبھی دیکھا ہے؟ یہاں پہ تھوڑی سی چھوٹی سی یہ بریک سی وینیں ہیں، وہ پریس ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر دب جاتی ہے، اور یہاں سے ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے، ہاتھ حرکت نہیں کرتا۔ فالج زدہ بندے کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ شریان جو ہے، شریان کیا ہوتی ہے؟ کوئی اتنا بڑا پائپ ہے، وہ اتنی بریک سی نالی ہے، معمولی سی، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں نالیاں اللہ تعالیٰ نے دماغ میں لگائی ہوئی ہیں، جسم کے اندر لگائی ہوئی ہیں۔ فرمایا ایک معمولی سی وین جو ہے نا وہ پریس ہو جاتی ہے، انسان کا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ دوسری پریس ہو جاتی ہے، یہ زبان جواب دے جاتی ہے، بولتی نہیں ہے، بولتا ہے تو انسان پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا لوگوں میں نے انسان کو ایسے پیدا کیا، اور وہ کہتا نہیں جی اپنے آپ خود بخود بن گئے۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا اور لوگوں مشرکین مکہ مجھے بتلاؤ خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی بنانے والے کے کوئی چیز بن گئی ہے؟ یہاں پہ آپ کہیں یہ گھڑی جو ہے، یہ باہر تیز آندھی آئی اور مختلف قسم کی مٹی، لال رنگ کی، کالے رنگ کی، سفید رنگ کی اڑتی ہوئی آئی اور یہاں پہ آ کر جڑ گئی، اور اس کے جو ہے ہندسے بن گئے، اور اس کے جو ہے وہ لفظ بن گئے، اور یہ ساری بہترین خوبصورت گھڑی بن گئی۔ انسان کہے گا کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو؟ عقل ہے تمہاری؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ بنانے والے کے بغیر بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اور لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ اتنی بڑی کائنات یہ بغیر بنانے والے کے بن گئی؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا۔ یہ بوتل اپنے آپ کو بنا سکتی ہے؟ یہ قرآن، یہ دفتر کا یہ کہہ لیں یہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ یہ مائک اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ پاگل ہے وہ آدمی جو کہے یہ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ فرمایا انسان تو مجھے بتا تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یا بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا ہے؟ دونوں کام نہیں ہوئے۔ یقینی بات ہے کہ تجھے ایک تیسری ذات نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے پکڑ کر کسی نے ہلا ڈالا ہے کہ لوگوں کہاں سوئے پڑے ہو۔ کہتے ایک ہی آیت نے جو ہے وہ زندگی کے کایا پلٹ تھی، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ہمارا خالق جو ہے وہ کوئی اور ذات ہے۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ایک قصہ ان کے بارے میں نقل ہے، روایت تو نہیں ہے، قصہ ہی ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی برے آدمی تھے وقت میں، ایک وقت سے پہلے چور تھے، گھروں میں چلے جاتے تھے، چھلانگے لگا کر جو ہے وہ الٹے سیدھے کام کر کے آ جاتے تھے۔ کہتے ایک دن میں چھلانگ لگا کر دوسرے گھر میں جانے لگا، دیوار کے اوپر چڑھا ہوا تھا، پیچھے سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میرے کانوں میں ایک آیت ٹکرائی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر جھک جائیں؟ وہ کب وقت آئے گا؟ یہ کب اللہ کے دین کی طرف مائل ہوں گے؟ کب اللہ کی آیات کی طرف مائل ہوں گے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کہتے میں سنتا ہی رہ گیا، میں دیوار پہ چڑھا ہوں کہ کہاں بیٹھا ہوں، مجھے بار بار وہ آواز کانوں میں ٹکرا رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ باز آ جاؤ۔ کہتے ہیں ایسا اثر ہوا، اسی وقت میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، ایمان والوں کو اب باز آ جانا چاہیے، ان کے دل اللہ کے کلام سے جھک جانے چاہیے۔ کہتے ہیں پیچھے کو میں نے چھلانگ لگائی، آگے کو لگانے کی بجائے پیچھے کو لگائی، واپس آیا، گھر میں آیا، وضو کیا، طہارت حاصل کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے رونے لگا، اور پھر زندگی بدلتی گئی۔ اور پھر اس کے بعد وقت کا ایک عظیم فقی اور ایک عظیم محدث اور ایک عظیم ولی اللہ، اس کا نام جو ہے وہ قاضی ایاز کے طور پر جانا جانے لگا۔ لوگوں جس نے ولی اللہ بننا ہے وہ قاضی ایاز کی طرح بن جائے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ کیسے انقلاب آیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر۔ چلیے یہ تو غیر معروف باتیں آپ نے سنی ہیں، میں آپ کو معروف بات سنا دیتا ہوں۔ یہ قصہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ 2 صحابی تھے، ایک پہرا دے رہا تھا اور ایک سو رہا تھا۔ جو پہرا دے رہا تھا اس نے کہا چلو پہرا ہی دینا، کھڑے ہو کے دینا، میں نماز ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے نماز شروع کر دی، دشمن نے تیر مارا،
دور سے دشمن دیکھ رہا تو اس نے کہا کہ بندہ مسلمان لگتا ہے کھڑا، اس نے تیر پھینک دیا، وہ سیدھا جسم میں لگا اس نے تیر نکالا باہر، نماز جاری رکھی۔ اس نے دوسرا تیر پھینکا، وہ بھی لگ گیا، وہ بھی اس نے نکالا، پھر جاری رکھی۔ اس نے تیسرا پھینکا، وہ بھی سیدھا جسم میں لگا، اس نے وہ بھی نکال لی اور نماز کو جاری رکھا۔ نماز ختم کی، کچھ دیر میں لگا اس نے، اتنی دیر میں خون بہت زیادہ گر چکا تھا اس کا، 3 تیر لگے ہوں جسم میں، چھری کے وار کہہ لیں، خنجر کے وار کہہ لیں، تیر کے وار کہہ لیں، زخم اچھے خاصے ہو گئے جسم میں اور خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو جگایا، اللہ کے بندے اٹھ ذرا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو حالت بگڑی ہوئی دیکھی، کہنے لگا کب سے ایسی حالت میں ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے لفظ غور سے سننے والے ہیں، جو ہمارے تصور میں ہی آ سکتے ہیں، اس کی حقیقت شاید ہم نہ بھانپ سکیں۔ اس نے کہا سورہ کہف کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، جب تک ختم نہیں ہوئی میرا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہا۔ میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، جب تک وہ سورت ختم نہیں ہوئی میرا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہا۔ آج ہماری مسجدوں میں قاری صاحب کل تو آپ نے 9:30 بجے ختم کر دی تھی، آج 40 منٹ ہو گئے ہیں، آج کیا مسئلہ ہے؟ پارا زیادہ پڑھ لیا ہے، آج تو کمر تھک گئی ہے۔ یہ ٹائم وہ کل والا ہی ٹھیک تھا، اتنا ہی لگایا کرے، زیادہ نہ لگایا کرے۔ میچ کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، ڈرامے کے سامنے، فلم کے سامنے اور گپوں کے سامنے، فنکشنوں کے سامنے ساری رات بیٹھا رہے، کمر درد نہیں کرتی، ٹانگیں درد نہیں کرتی۔ قرآن مجید سننے کے لیے 10-15 منٹ زیادہ لگ جائیں تو انسان کو وقت پڑ جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے، وہ کہتا ہے سورہ کہف شروع کر لی تھی، جب تک ختم نہیں ہوئی میرا جی نہیں چاہا، جسم سے خون نکلتا تو نکلتا رہے۔ اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ بھی جو کام آپ نے ہمیں کرنے کا کہا پہلے آپ نے کر کے دکھایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں آپ رات کو نماز پڑھتے تھے، میرا جی چاہا میں بھی ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نے کہا چلو 40-50-100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع چلے جائیں گے، آپ نے 100 تک تو 100 آیتوں سے بھی آگے گزر گئے۔ میں نے کہا چلو آپ سورت ختم کریں گے، سورت ختم کر کے آپ نے دوسری سورت شروع کر لی، آل عمران۔ آپ نے سورت نساء شروع کر لی، 3 سورتیں 4-5 5.5 پارے تقریباً آپ نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالے، ایک رکعت میں 5 پارے تقریباً آپ نے پڑھ ڈالے۔ اور واقعتاً اتنا زیادہ کھڑا ہونے سے انسان کے پاؤں میں کیا ہے؟ سوجن آ جاتی ہے، ورم پڑ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ اور یہ ہم نظم بڑی شوق سے پڑھتے ہیں، مسلح تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون امامت ہو جئی ہوئے، پڑھتے ہیں نا بڑے شوق سے، گا کر بڑی طرح سے، ہمیں بڑی نعت آتی ہے، نبی سے بڑی محبت ہے۔ کبھی سوچا ہے ایک دفعہ میرا بھی پاؤں سوجے، کم از کم ایک رات میں تو سوجے قرآن پڑھ کے، ایسی امامت میں بھی کروں، ایسی اقتداء میں بھی کروں کہ میرے پاؤں میں بھی ورم پیدا ہو جائیں؟ یہ نہیں سوچا، نعت پڑھنے کو جی چاہتا ہے، بس نبی کی شان میں تعریف تو ہونی چاہیے نا۔ مسلح تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون امامت ہو جئی ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کا شان بہت اونچا ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، کائنات کے امام ہیں، حوض کوثر کے امام ہیں، جنت کا دروازہ آپ کے لیے سب سے پہلے کھلے گا، پھر آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات اور انعامات کیے ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تراویح پڑھنا، یہ تہجد پڑھنا، یہ قیام اللیل کرنا، یہ اللہ کا شکریہ ہے۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی چاہیے ہمیں، وہ تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہی فرض ہے۔ رات کو اٹھ کے تھوڑی سی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے۔ ہم کہہ دیں گے نبی کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا، ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں، ہم کس کا شکریہ ادا کریں؟ ہم تو رونا روتے ہیں نا، مارا گیا میں تو، مجھے تو دیا ہی کچھ نہیں اللہ نے، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں۔ انسان ذرا سوچ، اللہ نے ہر انسان کو نوازا، ہر انسان کو نوازا، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ دل جن کا آپریشن ہوا ہے ان سے پوچھ، یہ دل کتنے قیمت کا ہے؟
असली दिल कहाँ से मिलता है, ये कितने का आता है, ये ज़ुबान कहाँ से मिलती है, ये आंखें कहाँ से मिलती हैं, जिनके हाथ शल हो चुके हैं उनसे पूछो ये सही हाथ कहाँ से मिलता है। एक एक नेमत इतनी कीमती है, इंसान सारी दुनिया की दौलतें खर्च करके वो एक नेमत हासिल करने की कोशिश करे नहीं कर सकता। उसका मुतबादिल लोगों ने बना दिया, वो किसी को माफ़क आ जाता है, आ जाए नहीं आता ना सही, वो साल निकल जाए 2 साल निकल जाए लेकिन पहले वाला काम नहीं करता, दवाइयाँ भी खानी है और परहेज़ भी करना है, फिर वो कुछ काम कर जाए तो किस्मत की बात है, ना करे तो ना सही। ट्रांसप्लांट करवाते 65 लाख रुपया 60 लाख रुपया खर्च करते हैं और उधर वो हो रहा होता है और उधर ही बंदा डेथ हो जाती है। फरमाया लोगों, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है, इंसान उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। एक एक नेमत ऐसी है, फरमाया लोगों सारी ज़िंदगी सजदे में पड़े रहो, एक अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। रोते हो कि मुझे अल्लाह ने दिया क्या है, ये तकसीम है अल्लाह ताला की, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को थोड़ा दे दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को दे दिया, किसी को ना दिया। ये दर हकीकत आजमाइश है, ये नेमत नहीं है। इंसान समझता है कि किसी को माल मिला है वो नेमत है और किसी से छिन गया है ये अजाब है, ऐसा नहीं है। दोनों की अल्लाह ने आजमाइश की है, किसी को देकर आजमा लिया है, किसी से छीन कर आजमा लिया है। इसको मैंने दिया है तो ये सही इस्तेमाल करता है, मेरा शुक्र अदा करता है, इसको मैंने नहीं दिया तो मेरी तरफ आता है, मेरे दर पे बैठता है और सब्र का मुजाहरा करता है कि नहीं करता। ये दोनों आजमाइशें, शुक्र करने वाला भी कामयाब है और सब्र करने वाला भी कामयाब है। अगर मिलकर शुक्र नहीं करता वो भी तबाह हो गया, और अगर नहीं मिला तो वो सब्र नहीं करता तो ये भी तबाह हो गया। बहरहाल मैं बात कर रहा था, कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाया। क्यों पढ़ा इतना लंबा? मज़ा आता है, लुत्फ़ मिलता है, अल्लाह से कलाम करता है, मालिक से कलाम। ये वक़्त का बादशाह, वक़्त का हुक्मरान, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, उनकी क्या हैसियत है, लेकिन इंसान अगर उनके साथ मुलाकात हो जाए तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते। मैं आज वक़्त के बादशाह से मिलकर आ रहा हूँ, वक़्त के हुक्मरान से मिलकर आ रहा हूँ, और उसकी ख्वाहिश होती है मेरी मुलाकात थोड़ी सी लंबी हो जाए। जिनकी हैसियत क्या है, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, हमारे टुकड़ों के ऊपर पलते हैं, हमारे पैसे वो खाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो कायनात की पता नहीं वो कौन सी कोई ऐसी हैसियत हस्ती है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक। उसके साथ इंसान जब कुरान पढ़ता है तो कलाम करता है। इसके पढ़ने में जो मज़ा आता है वो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। ये किसको मज़ा आता है ये मैं बतलाना चाहता हूँ। ये मज़े वाली बात जो है ये उसे मज़ा आता है जिसे समझ आती है, जिसे समझ आती। जिसे समझ नहीं आती उससे ठीक है, तबर्रुक हासिल होता है, सुरूर आता है, आवाज़ अच्छी है तो सुन के कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा इसने, ठीक है। लेकिन असल जो दिल दहल जाता है, कभी इंसान आयत सुनता है तो आँखों से झड़ी लग जाती है, कभी आयतें सुनता है तो वजूद कांपना शुरू कर देता है, और कभी आयत सुनता है तो खुशी की लहर से आंसू बह पड़ते हैं और इंसान कहता है या अल्लाह मुझे भी दे दे ये चीज़। ये कैफियत उसी को मिलती है जो इस कुरान मजीद को समझ के पढ़ता है। भाइयों, ये कुरान मजीद अभी कारी साहब फरमा रहे थे, ये दस्तूर हयात है, ये दस्तूर हयात है। दस्तूर हयात का मतलब पता है? ज़िंदगी गुजारने के कवानीन। लोगों, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के कवानीन अल्लाह ने कुरान मजीद में लिख कर भेजे हैं। इसको पढ़ो और कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारी ज़िंदगी में नखार ना पैदा हो जाए फिर कहना। ये सारे के सारे कानून अल्लाह तबारक तआला ने इसमें बयान कर दिया। और अजीब बात है, अंग्रेज़ इस किताब के ऊपर ईमान नहीं रखता, लेकिन इसको पढ़ता है और इसके कवानीन पर अमल करता है, जिसकी वजह से दुनिया में आज उसकी तरक्की है और दुनिया में अल्लाह ने उसको बहुत कुछ अता कर रखा है। हम इस पर ईमान रखते हैं लेकिन इसको समझते नहीं और इसके मुताबिक अमल नहीं करते। वो अंग्रेज़ कहता है अपने काफिर को, और तू बेईमानी करता है, लगता है तू मुसलमान हो गया है, ये काम तो मुसलमान करते हैं, हम नहीं करते, बेईमानी वाले काम हम नहीं करते। और हम कहते हैं कि जन्नत हमारी है लेकिन बेईमानी जितनी मर्जी करो।
لوٹ مار جتنی مرضی مچا لو، رمضان آ جائے تو جتنی مرضی چیزیں مہنگی کر دو، جو مرضی کر لو۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا یہ بڑے زبردست قسم کے قوانین اللہ نے بتلائے ہیں، لوگوں اپنی دنیا کو جنت بنا لو۔ اگر تم اس کے بعد مطابق عمل کرو گے، اس کو سمجھو گے، یہ تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، تمہیں اس قدر سکون اور راحت ملے گی تم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس کو کہا؟ مشرکین مکہ کو کہا۔ بعض لوگ آج بھی کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، نہ 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 قرآن نہ ترجمے سے نہ پڑھنا، یہ تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے کہا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اس میں غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو۔ آخری آیت اس کا ترجمہ کر کے اور اس کا مفہوم بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہمارے ذکر سے، مراد وحی، شریعت، قرآن مجید، جس نے ہماری شریعت یعنی قرآن مجید سے منہ موڑا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کی گزران جو ہے وہ ہم تنگ کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں سکون کا سانس نہیں لے سکتا۔ آج ہم پریشان ہیں، سیاست ہماری تباہ ہے، معیشت ہماری تباہ ہے، اقتصادیات ہماری تباہ ہے، اخلاقیات ہماری تباہ ہے، جو معاملہ بھی ہے سارے کا سارا تباہی اور بربادی میں جا رہا ہے۔ وجہ ایک ہی وجہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کی گزران کو جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں تو تنگ کرتے ہی کرتے ہیں، آخرت میں کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ اندھا کیوں کر دیا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں میری دونوں آنکھیں موجود تھی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فنسیتہا، تو نے بھلا دیا۔ لوگوں کو کہا جائے آؤ ترجمے کی کلاس لگنے لگی ہے، ہم نے افتتاح کر لیا ترجمے کی کلاس، ہوتی ہوگی یہاں پہ ماشاءاللہ، ہوتی ہے، ہونی چاہیے، جہاں ہوتی ہے وہاں بھی ہم نے نظارے دیکھے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن کون آتا ہے؟ بوڑھے بابے، 2-3 بیٹھ جاتے ہیں، قاری صاحب سنا دیتے ہیں، وہ آدھے ان میں سے اونگ رہے ہوتے ہیں، جب سبق ختم ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھا بیان کیا۔ فرمایا جس طریقے سے تمہارے پاس آیتیں آئی، پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی، تم نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، مولوی صاحب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، مولوی صاحب کاروبار کرنا ہے، سکول میں جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، کام گھر کے کرنے والے ہیں، وہ کرنے والا ہے، آپ تو فارغ ہیں، آپ تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا یہ قرآن مجید میں نے مولویوں کے لیے اتارا ہے، یہ قرآن مجید مولویوں کے لیے نہیں اتارا، یہ تمام لوگوں کے لیے اتارا ہے، مولویوں کے لیے بھی اور غیر مولویوں کے لیے بھی۔ اور سب سے کہا لوگوں قرآن پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، اور سب سے کہا وقت نکالو، اس کو سمجھو۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو شاید اللہ معاف فرمائے یہ آیت پتہ نہیں کس کس کے بارے میں ہے۔ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تجھے سنائی جاتی تھی، تو نے بلا دیا، لے جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جاؤ پھر آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ قرآن مجید سے منہ موڑنا، ایک منہ موڑنا تو یہی ہے جو انسان قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی منہ موڑنا ہے۔ اور ایک کتاب تو مانتا ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں، سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر جو ہے خوبصورت اوپر والی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی مردہ بخشوانا ہے تو اس کو اتار لاؤ، کوئی قسم دلوانی ہے تو لے آؤ، 2 روپے کے بدلے 2 روپے قرآن کی قسم اٹھا لو، بیٹی کو توڑنا ہے، رخصتی کرنی ہے تو اس کے سر پہ قرآن مجید رکھ دو۔ انا للہ و انا، یہ قرآن مجید ان کاموں کے لیے رکھا گیا ہے؟ اتنی کم اس کی حیثیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، کہ ان کاموں کے لیے ہم نے رکھ دیا۔
فرمایا لوگوں یہ اس کو نہ پڑھنا یہ بھی قرآن مجید سے اعراض ہے اور منہ موڑنا ہے، اور جو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں اس میں کیا لکھا ہے میسج. یہ قرآن مجید اللہ کا میسج ہے، کس کی طرف؟ آپ کی طرف اور میری طرف. میرے واٹس ایپ میں، میرے فیس بک میں یہ میسج اللہ تعالیٰ کا، ہمارے کھانے میں اللہ نے ڈال دیا، یہ میسج دے دیا آپ کو، لے لو. اور ہم کہتے ہیں نہیں پڑھنا. اللہ کے میسج کو نہیں پڑھنا تو پھر یاد رکھو پھر دنیا کے میسج ہے وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے. فرمایا یہ اللہ کا میسج ہے، اس کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو. جو سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ بھی قرآن سے اعراض کرتا ہے. بعض علماء کا کہنا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیے، ان کا کہنا ہے قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا فرض ہے. یہ بڑی ثقیل اور بھاری بات آپ کے سر پہ گزرے گی. بعض علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، سنت نہیں ہے. جو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. کل پوچھا جانا ہے تو نے کیا پڑھا ہے؟ چلو جو کوئی بیمار ہے، جو بوڑھا ہو چکا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنی سی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے، کر لے تھوڑی بہت. لیکن جو جوان ہے، جو تندرست ہے، جس کے اندر صلاحیت موجود ہے، فرمایا اس کے لیے سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے. اور صرف سمجھ کر پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے مطابق عمل کرنا ہے. سود کی آیتیں تو پڑھی جا رہا ہے، سود لوگوں نہ لو. جو لیتا ہے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، آیت بڑی پڑھتا ہے لیکن لیے بھی جا رہا ہے. رشوت نہ لو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے کام نہ کرو. یہ ساری آیتیں پڑھی جاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. یہ قرآن مجید اس کے لیے وبال بن جائے گا کہ تو پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، پھر بھی عمل نہیں کیا. یہ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کا سب کا فریضہ ہے. اللہ صاحب ازکی صلاۃ و تسلیم، یہ ساری امت کا فریضہ ہے کہ جس جس بندے کو جو جو آیت آتی ہے صحیح طریقے سے وہ آگے پہنچائے، اپنے بیوی بچوں کو پہنچائے، اپنے قلیقوں کو پہنچائے، اپنے دوستوں کو پہنچائے، اپنے فیکٹری میں کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ان کو پہنچائے، سب کو بتلائے کہ یہ آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے. اگر یہ چاروں پانچوں کام کیے جاتے ہیں تو پھر قرآن مجید کا جو ہے وہ حق ادا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ساتھ ساتھ کیا رہے، اخلاص بھی شامل ہو، ریاکاری کو بھی قریب میں آنے نہ دے، ریاکاری کو بھی قریب میں آنے نہ دے. یہ دعا کثرت سے کیا کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، یا اللہ ریاکاری سے بچا لے. اللہ ہمارے جو اول تو عمل ہے ہی کوئی نہیں، اگر تو ٹوٹا پوٹا کوئی آ جاتا ہے تو یہ فیس بک میں لگا دو، نیکی کر اور فیس بک میں ڈال. پہلے کہتے تھے نیکی کر اور دریا میں ڈال، اب ہم بولتے ہیں نیکی کر اور فیس بک میں ڈال، واٹس ایپ میں ڈال، ٹویٹر میں ڈال. تو یہ بھی ریاکاری کی قسموں میں سے ایک قسم ہی ہے. بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ریاکاری سے بچا لے، نیکی کی توفیق بھی دے دے اور ریاکاری سے بھی بچا لے. یہ قرآن مجید کی چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہیں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. جو بھی میں نے کوئی خیر کی بات کہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، خاص طور پہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ خیر کی بات کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اگر مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا میں ذمہ وار ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یہ تیری طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر والی راتیں ہیں، اللہ یہ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں، تیری ذات اور تیرے نام اور تیری صفات کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے، دنیا کا ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، صرف تیرا قرآن سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہماری زندگیوں کی کایا تبدیل کر دے، ہمیں قرآن کے ساتھ سچی عقیدت اور سچی محبت کرنے والا بنا دے، اس کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، سادے محترم بیٹھے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. الحمدللہ بسم اللہ.
کوئی کرنا ہے سوال تو کر لیجئے، بعد میں تو پوچھتے رہتے ہیں مسائل بہت زیادہ، جب موقع ہوتا ہے تو اس وقت نہیں پوچھتا کوئی بھی، تو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدمی سوال کر لیتا ہے، بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، ان کے ذہن میں بھی بشاکات وہی سوال ہوتا ہے، تو جواب کی سب کو ضرورت رہتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ یہ پہلا سوال ہے صلاۃ التسبیح کے بارے میں، کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اس میں شدید اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے اور بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو درمیان میں رائے ہے، لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، گنجائش موجود ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی جماعت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جماعت نہیں کروانی چاہیے، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو تب بھی اس کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، پڑھ لے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک دا پڑھن دا سب تو افضل ٹائم پڑھا۔ قرآن مجید پڑھنے کا سب سے افضل ٹائم کون سا ہے؟ دیکھیے عبادت کے جو یہ فرائض میں سے بھی ہے اور نفل میں سے بھی ہے، جو تو کلاس کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو تو جس وقت بھی موقع مل جائے اسی وقت کلاس لگا لیں، وہ تو افضل ہی افضل ہے انشاءاللہ تعالی، جب بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ٹائم ہم اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، لیکن بہرحال قرآن مجید اگر انسان خود پڑھنا چاہتا ہے اکیلا ہی تو رات کا ٹائم بڑا خوبصورت ٹائم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرآن مجید رات کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ رات میں جب قاری جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے نماز میں تو فرشتہ جو ہے وہ اپنے ہونٹ جو ہے وہ قاری قرآن کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیتا ہے، ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا دیتا ہے، تو اس کا مطلب اس میں واضح لفظ ہے کہ رات کو جب انسان اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ رات کو پڑھنا ظاہر بات اکیلے یہ زیادہ افضل ہے، انسان نماز میں پڑھے، نماز کا بھی اجر ملتا ہے تو اور قرآن پڑھنے کا بھی اجر ملتا ہے، باقی جب بھی ٹائم ملے اسی وقت انشاءاللہ افضل ہے، جب بھی موقع ملے اسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شیخ صاحب نے اپنی حدیث میں کیا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کے خاندان کو سورے سے بھی منور تاج بھیجا جائے گا، اس کا حوالہ صحیح حدیث ہے؟ حدیث صحیح ہے، علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ مل جائے گا ابھی ضبط تو مجھے یاد نہیں، بعد میں رابطہ کر لیں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سفر کے بارے میں سوال کیا ہے کہ سفر کا کیا طریقہ کار ہے، سفر میں جو نماز قصر کرتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس میں بھی کتنے سفر پہ قصر کی جاتی ہے کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے، شدید اختلاف اسی وجہ سے علماء کے مابین جو ہے وہ ہوا ہے، تو صحیح بات اس میں جو ایک روایت آتی ہے جس میں 3 میل کا ذکر آتا ہے، 3 فراسخ کا ذکر آتا ہے، 3 فراسخ، اور 3 فرسخ جو ہے وہ 9 میل بنتے ہیں، اور 9 میل پرانے زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ لمبے ہوتے تھے، ان کی مقدار جو ہے وہ تقریباً بعض علماء نے 20-25 کلومیٹر بنائی ہے، موجودہ زمانے کے 25 کلومیٹر جو ہے وہ سفر ہو، اور 25 کلومیٹر سفر بھی اپنے شہر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، شہر سے باہر کا ہو، جو شہر کی حدود ہوتی ہیں چنگیاں، بائی پاس، اور آج کل ٹول پلازے جو ہیں بنے ہوئے ہیں، یہ جو بائی پاس کہہ لیں، بائی پاس جو ہیں یہ شہر کی حدود ہیں، بائی پاس سے باہر کا اگر آپ نے 25 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ نماز قصر کریں، اگر اس سے کم سفر ہے تو پھر نماز قصر نہیں کرنی چاہیے، شہر کے اندر 100 کلومیٹر بھی ہو جائے تو اس میں نماز قصر نہیں کر سکتا، شہر کی حدود سے باہر کا ہو تو تب قصر کرنی ہے، اور باہر بھی کم از کم جو ہے وہ 25 کلومیٹر جو ہے وہ سفر ہو تو پھر قصر کرنی ہے، تو جب انسان اپنے شہر کی حدود سے باہر چلا جائے اس وقت جو ہے وہ انسان 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، باقی میں نے ایک مسئلہ بتلا دیا، اگر کسی کو اور ضرورت ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جی پوری پڑھنی ہو سفر میں تو پڑھ لے، گنجائش موجود ہے، یہاں بھی علماء کی 2 رائے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے، سفر میں قصر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں پوری پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل نہیں ہے، قصر کرنا جو ہے وہ افضل ہے، اور جو ہے وہ پوری پڑھنا جائز ہے، اگر کوئی پوری پڑھ لیتا ہے تو جواز کی حد تک درست ہے، پڑھ لے کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے اسے 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے سفر میں، ہاں البتہ امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے پوری پڑھنی ہے، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے مسافر آدمی پوری پڑھے گا، بعض لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے لطیفوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، درست نہیں ہے، اور بعض پڑھے لکھے بھی اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے، وہ کیا کرتے ہیں، امام 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے
تو 2 رکعتیں پیچھے جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، وضو کی جگہ پہ جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اب 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں تو بھاگ کے آ کر مل جاتے ہیں اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار وطر میں بھی ہوتا ہے، امام نے 3 رکعتیں وطر پڑھنی ہوتی ہیں، مقتدی جو ہے وہ 2 رکعتوں میں بیٹھا رہتا ہے، گپیں لگاتا رہتا ہے، اور جب 1 رکعت رہ جاتی ہے تو بھاگ کے آ جاتا ہے اور 1 رکعت میں شامل ہو کر امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے۔ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ امام نے جتنی نماز پڑھی ہے اتنی پڑھنا لازم ہے، اس سے پہلے سلام پھیرنا نماز کو باطل کر دے گا۔ امام کی اقتداء کرنا جو ہے وہ لازم ہے، امام کے بعد تو سلام پھیرا جا سکتا ہے، امام سے پہلے سلام نہیں پھیرا جا سکتا۔ امام نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ اٹھ کے 4 پڑھ لیں، زیادہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام سے پہلے اور امام سے کم نماز پڑھیں یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، یہ اقتداء کی صریح مخالفت ہے۔ لہٰذا امام 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے تو آپ کو پیچھے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی، امام 3 وتر پڑھا رہا ہے تو آپ کو 3 پڑھنے پڑیں گے، آپ کو 1 رکعت ملی ہے تو 2 اٹھ کے دوبارہ پڑھیں، 3 مکمل کریں۔ لہٰذا ایسی حالت میں یہ پوری نماز پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے جب انسان امام کے پیچھے جب وہ پڑھ رہا ہو، تو یہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دینا یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ وطروں کی دعا جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ طویل زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہنا ہے اور یہ ختم نہیں ہونا ہے کبھی بھی۔ تو بہرحال اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہیں، ہمارا تو اعتدال پسندانہ جو ہے وہ موقف ہے، معتدل رہنا چاہیے، انسان کو شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی کوئی واضح صریح اور صحیح 100% روایات جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارا ذہن یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔ رکوع سے پہلے پڑھ لے انشاءاللہ تب بھی ٹھیک ہے، رکوع کے بعد پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگ لے تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانے کے بغیر مانگ لے تب بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے، جس طرح عمل کر لیتا ٹھیک ہے۔ ایسے مسائل میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، یہ مسائل جو ہیں وہ اختلاف والے نہیں ہیں، اور بڑے بڑے مسائل موجود ہیں وہاں پہ اختلاف کریں۔ نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے نہیں بحث کرتا کوئی بھی، داڑھی منڈانی چاہیے نہیں منڈانی چاہیے نہیں بحث کرتا کوئی بھی، حرام کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے یہ کوئی بحث نہیں کرتا، میرے پاس سود کے پیسے آ گئے ان کو میں کیا کروں یہ کوئی بحث نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی جو واضح کلیئر کٹ مسائل ہیں اور بڑے شدید مسائل ہیں ان میں ہم بحث نہیں کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے مسجدوں میں جو ہے وہ 2-2 3-3 جماعتیں بنا لیتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اگر مسلمان کسی ایک بات پہ متفق ہیں تو رہنے دینا چاہیے، کرتے ہیں کرنے دو یار، آپ کا موقف ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے، آپ علیحدہ جا کے کر لیں، علیحدہ کا اپنے اپنے طریقے پہ عمل کر لیں، لیکن لوگوں کو کچھ نہ کہیں، ایک مسئلے پہ چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں۔ وہ مسئلہ جس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، جس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہو اس میں لوگوں کو متفق رہنے دینا چاہیے، مسلمانوں کو کبھی متفق بھی رہنے دیں۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ درمیانی ہے، دعا پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر لیں، ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھے باندھے مانگنی ہاتھ باندھے مانگ لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے یہ ساری چیزیں۔ ہاں نہ پڑھے تب بھی جائز ہے، بالکل صحیح ہے، یہ پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، کبھی کبھی چھوڑ دینی چاہیے، دعائے قنوت جو ہے وہ کبھی کبھی چھوڑ دینی چاہیے، یہ فرض نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے یہ فرض نہیں ہے۔ سجدہ صاف کرنا لازم نہیں آتا، اگر کبھی بھول گئی ہے دعا کوئی حرج نہیں، اسی طرح نماز پڑھ لیں انشاءاللہ اس کے وتر صحیح ہو جائیں گے۔ سجدہ تلاوت سجدہ تلاوت جو ہے نماز میں یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اگرچہ اختلاف علماء کے سارے اقوال موجود ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ترک نہیں کرنا چاہیے، اگر کبھی رہ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، ایک دفعہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور سجدہ والی آیت تلاوت کی، ممبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر خطبے کے دوران انہوں نے سجدہ کیا، اگلے خطبے میں پھر دوبارہ آیت پڑھی اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو انہوں نے بتلایا کہ لوگوں یہ فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے، اگر کبھی رہ گیا تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، افضل ہے، باوضو ہو کر سجدہ کیا جائے تو اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے باوضو ہو کے کرے، لیکن اگر کبھی وضو نہیں ہے تو انسان اسی طرح سجدہ کر لے، سجدہ ہو جائے گا، اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلا جائے، اور اللہ اکبر کہے سجدے سے اٹھ جائے تو سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سجد وجہ الذی خلقہ، یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، 1 دفعہ پڑھ لے کفایت کر جائے گی، نہیں آتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں،
سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ 3 دفعہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، سجدہ یہ تلاوت جو ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے، مہم ہے، ویسے اچھا ہے۔ اگر کسی آدمی کے کپڑوں پہ یا جسم پہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے اور انسان کو علم نہیں ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرے کپڑے تو صحیح نہیں تھے یا میرا جسم تو صحیح نہیں تھا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا، اس کا غسل ہی کرنے والا ہے، یا وضو یہ بھی کرنے والا ہے، وضو کے بغیر ہی پڑھ لی یا غسل کے بغیر پڑھ لی، یہ تو ہر صورت میں وضو دوبارہ کرنا ہوگا، غسل دوبارہ کرنا ہوگا اور نماز پڑھنی ہوگی، یہ تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ یعنی غسل فرض تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا میں نے تو غسل بھی کرنا تھا، تو آپ دوبارہ غسل کریں اور ساری نماز دہرائیں، یہ دہرانی پڑے گی۔ اگر صرف جسم پہ نجاست لگی ہے، کپڑے پہ نجاست لگی ہے اور بعد میں پتہ چلا، تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز صحیح ہے انشاءاللہ۔ اگلی نماز سے پہلے جو ہے وہ کپڑے دھو لیں، اس کو صاف کر لیں۔ اس کی دلیل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دفعہ نماز پڑھائی جوتے پہن کر، اور جوتے پہن کر صحابہ نے بھی نماز پڑھی۔ درمیان نماز میں آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی اتار دیے۔ نماز ختم کی تو آپ نے کہا لوگوں تم نے جوتے کیوں اتار دی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے پہن کے پڑھی، ہم نے بھی پہن لی، آپ نے اتار دی، ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا نہیں، جب جوتے پاک ہوں تو جوتے پہن کے نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، پڑھی جا سکتی ہے۔ مجھے تو جبریل امین نے نماز میں آ کر بتلایا تھا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے پھر نماز میں اتار دیا۔ تو آپ نے جو پہلے نماز پڑھی ہوئی تھی اس نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نجاست کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے وہ نماز پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ وہ نماز ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہ نماز ساری دوبارہ نہیں دہرائی بلکہ درمیان میں ہی جوتے اتار دیے۔ اگر درمیان میں پتہ چل جائے اور انسان نجاست کو زائل کر سکتا تو کر دے، اگر نہیں کر سکتا تو پڑھ لی ہے تو بعد میں جو ہے وہ زائل کر دے، انشاءاللہ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ جی جب فرضی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو نماز جنازہ من باب اولیٰ پڑھا جا سکتا ہے۔ بس یاد رہے یہ نمازیں جو جوتے پہن کر پڑھنے والا مسئلہ ہے نا، یہ پرانے زمانے میں کچی مسجدوں میں کیا جاتا تھا۔ مسجدوں میں اس طرح قالین اور یہ ٹائلیں اور یہ فرش نہیں بنے ہوتے تھے، مٹی کی زمین ہوتی تھی، کنکر ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، اسی میں نماز پڑھتے تھے تو اس میں جوتے پہن کے بھی پڑھ لیتے تھے۔ جیسے آج کل ہم گراؤنڈ میں نماز بسا اوقات پڑھ لیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، بندے زیادہ ہو گئے تو گراؤنڈ میں جمع ہو گئے، وہاں نماز پڑھ لی، صفیں نہیں بچھی، جوتے صاف ہیں تو وہاں فرضی نماز بھی پڑھ لیں، نماز جنازہ بھی پڑھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس جوتے پاک ہونے چاہیے۔ لیکن اگر قالین والی جگہ ہے تو یہاں تو جوتے لے کر نہیں آنے چاہیے۔ کوئی آدمی کہے سنت ہے، میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی سنت پہ عمل کرنے پہ لوگ جوتوں سے بھی تواضع کر سکتے ہیں، تو یہ سنت باہر پوری کرنی چاہیے، قالین والی جگہ پہ نہیں پوری کرنی چاہیے۔ جیسے ہم گھر میں اپنے بستر کے اوپر جوتا لے کر نہیں جاتے، تو جیسے بستر پہ نہیں لے کر جاتے ایسے مسجد میں اگر پاک صاف ہے، ستھری ہے، مٹی سے بھی ہم نے صاف کر رکھا ہے تو ایسی جگہ پہ جوتے جو ہے وہ لے کر نہیں آنے چاہیے۔ باہر کچی جگہ پہ جو ہے وہ انسان سنت پر عمل کرتے ہوئے جب نماز پڑھ لے انشاءاللہ کوئی عرض نہیں۔ کون سی دعا؟ ہاں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ نیت کرتے ہیں، نیت کرنا جو ہے وہ زبان کے ساتھ درست نہیں ہے، یہ کہیں دعا نہ کہیں، آپ نیت کہیں۔ نیت جو ہے وہ زبان کے ساتھ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ ایک مسئلہ ہے، اس سے بات واضح ہو جائے گی، جب انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے چلیے یہ دونوں سوال سن لیں، دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، بس یہ دونوں آخری سوال ہیں، بس کافی کرتے ہیں، یہ دو سوال ختم نہیں ہوں گے، یہ تو ہمارے بہت زیادہ شروع ہو جائیں گے ایسے۔ ایک سحری کا مسئلہ ہے، وہ میں بات کر رہا تھا کہ سحری کے مسئلے میں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے کسی عبادت کی نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے، ارادہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل سے ارادہ کر لے تو نیت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں جب ہم نیت کرتے ہیں تو بعض لوگ نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز،
منہ طرف قبلہ کے، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اور روزے کی نیت ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ میرا سوال یہ ہے، یہ نماز کے لیے اردو میں اور روزے کے لیے عربی میں یہ نیت کس نے بتلائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ تو سارا عربی میں ہے، لیکن روزے کے لیے عربی میں نیت بتلا دی اور نماز کے لیے اردو میں بتلا دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنا بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ریاکاری کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ ریاکاری جب انسان کوئی ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے لوگوں میں تمہیں دکھلانے کے لیے کام کر رہا ہوں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ کام کرو، لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، حاجی صاحب نے کام کیا، تو یہ دل میں خیال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ریاکاری کا خیال دل میں آتا ہے، اسی طرح اخلاص بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، یا اللہ یہ کام تیرے لیے، میں کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ تو یہ دل میں نیت ہوتی ہے، اسی کا اعتبار ہوتا ہے، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ رہا، یہ بھی لوگوں میں اختلافی مسئلہ ہے کہ دعا جو ہے وہ افطاری والی، وہ افطاری کرنے کے بعد مانگنی ہے یا کہ پہلے مانگنی ہے؟ بعد میں تو کھانے کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا ہمیں عطا کیا ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کی دعائیں جو ہے وہ موجود ہیں، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفین ولا مودن ولا مستغنن ربنا، یہ دعا بھی کھانے کے بعد کی دعا ہے، یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا تو ویسے ہی سند سے صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ پہ دوسری دعا صحیح ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا صحیح ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے اور بعض کہتے ہیں پہلے پڑھنی چاہیے۔ صحیح بات یہ پہلے پڑھنی چاہیے، افطاری کے بعد کی دعا نہیں ہے، یہ افطاری کی دعا ہے، اگرچہ اس میں ماضی کا صیغہ ہے۔ اصل وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ذہب الظمأ، پیاس بجھ گئی، تو پیاس تو افطاری کے بعد بجھتی ہے، پیاس تو افطاری کے بعد بجھتی ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیاس بجھ گئی افطاری کے بعد۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے کلمات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے صیغے جو ہے وہ بولے ہیں، مستقبل کے لیے، قیامت کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، لیکن ماضی کا صیغہ بولا اور اس میں معنی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ، کیا مطلب؟ اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا؟ نہیں، اللہ اس پر رحم کر دے، تو یہ صیغہ ماضی کا ہے لیکن معنی مستقبل کا ہے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، ذہب الظمأ، پیاس چلی جائے گی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اجر بھی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ مستقبل کے معنی میں ہے، لہٰذا یہ افطاری سے پہلے دعا مانگنی چاہیے، افطاری کے بعد کی دعا نہیں ہے۔ افطاری کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر والی دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ کتنا سا لمبا ہی سوال کر دیا، کیا کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ نماز تراویح کے سجدے میں اردو یا عربی میں اور کوئی دعا کر سکتے ہیں جبکہ امام سجدے سے قیام میں پہنچ چکا ہو؟ مقتدی امام کے ساتھ سجدے سے اٹھ جائے گا یا سجدے میں دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اقتداء کرنی لازم ہے، امام کی اقتداء کرنی لازم ہے۔ امام اٹھ گیا ہے تو پھر سجدے میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، جب اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے پیچھے آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں۔ جو کام امام کر رہا ہے وہی کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھ کر یا امام سے پیچھے ہٹ کر نہیں کرنا چاہیے۔ 19-20 کا فرق پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اقتداء کرنی ہے، امام کے آگے نہیں چلنا بلکہ پیچھے چلنا ہے۔ یعنی وہ اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے پیچھے آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں، یہ تو فرق ہو جائے گا۔ لیکن بہت زیادہ فرق کر دیں کہ امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا ہے اور آپ سجدے میں ابھی دعائی مانگے جا رہے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے، لہٰذا امام کی اقتداء کرنی چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ کہ اردو میں یا عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں تو مانگنی چاہیے، اردو میں نہیں مانگ سکتے۔ نماز ساری کی ساری عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، لہٰذا دعائیں بھی عربی میں ہیں، اردو میں نہیں ہیں، تو اردو میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر اردو میں دعا مانگنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہوتی ہے، ساری نماز عربی میں ہے،
حدیث میں آتا ہے جس کو نماز نہیں آتی ہے وہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بھی عربی کے کلمات ہیں. آپ نے کوئی نہیں کہا کہ آپ اپنی زبان میں جو مرضی پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، تو نماز باطل ہو جائے گی. اردو میں پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی. نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے. اردو میں جب آپ دعا مانگیں گے تو یہ کلام بن جائے گا اور نماز کو توڑ ڈالے گا. اس لیے یاد رکھیے نماز میں کہیں پہ بھی اردو میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے، عربی میں مانگیں. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان 3 دفعہ کہہ لیں. اور اس کے بعد جو قرآن اور حدیث سے دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی دعا بھی آپ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں. جو بھی دعا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ پڑھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھ لیں. اور جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ٹائم موجود ہے تو آپ دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. لیکن امام کے وقت میں یا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ مانگ لیں، لمبا سجدہ کر لیں اور اس میں دعا مانگ لیں. یہ نفلی نماز میں بھی اپنے وہی سوال ہے. نفلی نماز میں، نماز فرضی ہو یا نفلی ہو، دونوں میں عربی زبان میں دعا مانگتے ہیں، اردو میں نہیں مانگتے. ہر نماز میں عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے، اردو میں نہیں پڑھا جاتا. یہ کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ نفلی نماز میں آپ اردو میں کر لیا کریں اور فرضی نماز میں جو ہے عربی میں کرا کریں. ایسا کوئی بھی فرق جو ہے وہ حدیث میں موجود نہیں ہے. پوری کی پوری نماز جو ہے وہ عربی میں ہی ہے. زکوٰۃ ایک بندے کو دینی چاہیے یا تھوڑی تھوڑی سارے افضل کی قرضدار دے سکتا؟ چلیے سوال بس کریں. بس آخری سوال ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک بندے کو دینی چاہیے یا کہ مختلف کو دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا مہم سوال ہے. سوال سارے مہم ہیں، وضاحت طلب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو مولویوں کا امتحان نہ لیا جائے کہ اس سے پوچھ لیا پھر دوسرا ہے، پھر اس سے پوچھو کہ اس کی کیا رائے ہے، پھر تیسرا ہے تو اس سے پوچھو پھر کیا رائے ہے. ایسا نہیں ہے. اس آدمی سے مسئلہ پوچھیں جس کے اوپر آپ کو تسلی ہے. جب تسلی ہو جائے پھر دوسرے سے نہ پوچھیں، بس اس کے مطابق پھر عمل کریں. سوال علم کے لیے کیا جاتا ہے، امتحان میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا جاتا، مزے لینے کے لیے نہیں کیا جاتا. ہم اکثر لوگ جو ہے وہ سوال اسی طرح کرتے ہیں. اکثر سوال جو ہے یہ کرنے بیکار ہیں، فضول ہیں. سوال نہیں کرنے چاہیے. اگر واقعی کسی مسئلے کی سمجھ نہیں ہے تو وہ کسی پختہ عالم دین سے ضرور پوچھنا چاہیے، اور جب تسلی ہو جائے تو دوبارہ نہ پوچھیں. آپ اپنے ذہن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، مولویوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور پھر اگر ایک آدمی نے کچھ کہہ دیا، دوسرے نے کچھ کہہ دیا، آپ کا ذہن شاید ایسا متشتت ہو جائے، ایسا بکھر جائے، دوبارہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ جم نہیں سکے گا. بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس لیے یہ سوالوں کے بارے میں ہدایات جو ہے وہ ذہن میں ضرور رکھیں. جس بندے کے بارے میں آپ کا یقین نہیں ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے کبھی سوال نہ پوچھیں، بالکل نہ پوچھیں. اور جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے، عالم ماشاءاللہ، اس سے ضرور پوچھیں اور پوچھ کے اس کے مطابق عمل کریں. بس مزید کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کہیں سے پتہ چل گیا، دلیل پتہ چل گیا اور اس نے کہا صحیح نہیں کہا، تو کسی اور بڑے عالم سے پوچھ لیں کہ شاید یہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، 2 علماء نے یہ بتلایا، آپ ذرا میری تسلی کروا دیں. بس وہ تسلی کرا دے، پھر اس کے مطابق عمل کر لیں. تو بہرحال یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک بندے کو زکوٰۃ دیں یا زیادہ کو دیں. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے تاجر حضرات بس اوقات ایسا کرتے ہیں، سال کے بعد اپنی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، 2 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، تو وہ زکوٰۃ نوٹ کر کے رکھ لیتا ہے. پھر جو بندہ بھی آتا ہے 100 روپیہ، 150 روپیہ، 50 روپیہ، 10 روپیہ اس کو دی جاتا ہے اور نوٹ کری جاتا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یہ زکوٰۃ کا جو مقصد تھا ہم نے فوت کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سال پورا گزر جاتا ہے اور زکوٰۃ کے پیسے ختم نہیں ہوتے. وہ زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ جب فرض ہو گئی ہے تو اس پہلی فرصت میں ادا کر. اس کو کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ اور کل کو آپ کے حالات پتلے ہو جاتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں، گناہ گار ہو جائیں گے، پکڑ ہو جائے گی کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی. تو اس لیے زکوٰۃ کے پیسے جب آ جائیں فوراً تقسیم کر دیں. ہاں اس میں یہ چیز لحاظ رکھیں کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے. زکوٰۃ دے دی، 100 روپیہ لے لو، جاؤ دوسرے سے بھی مانگو، دوسرے سے لے لیا جاؤ تیسرے سے بھی مانگو، تیسرے سے لے لیا جاؤ چوتھے سے بھی مانگو. کیوں بھائی؟ غریب آدمی کی ضرورت کو پورا کریں تاکہ وہ دوسرے سے نہ مانگے. جو پیشہ ور منگتے ہیں ان کو بے شک 5 روپے 10 روپے دے کے فارغ کر دیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زکوٰۃ ان لوگوں کو دیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں، بیچارہ اس کو شدید ضرورت ہے،
لیکن مانگتا نہیں ہے، سفید پوش ہے، اس کو دیں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ایک آدمی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالتا ہے، سائیکل پہ جاتا ہے، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو ہوش قائم نہیں رہتا اس کا، وہ اس کی ہوش ٹھکانے نہیں رہتی، وہ کہاں پڑا ہے کہاں نہیں پڑا، پھر بیچارہ صبح اٹھتا ہے، پھر ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے سائیکل پہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روزانہ محنت مزدوری کرتا ہے، بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اگر اس کو موٹر سائیکل مل جائے تو اس کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے۔ سائیکل پہ بیچارہ سارا دن اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لے دے موٹر سائیکل، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے لے دے، اس کو لے کر دے دے، اس کو بولے یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کو موٹر سائیکل لے دوں یا یہ پیسے لے لے آپ کو کوئی زیادہ ضرورت ہے اس کی اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اس طریقے سے ضرورت پوری کریں تاکہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں میرے پاس 2-4 لاکھ روپیہ ہے اور یہ 3-4 بندوں کو کافی ہو سکتا ہے، 4 بندوں کو دے دیں، 5 کو دے دیں، 10 کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ بندوں کو بھی دی جا سکتی ہے، ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت پوری کرنی چاہیے ان لوگوں کی۔ آپ دیکھیں کہ ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، یہ راشن بنا کر تقسیم کر دیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ لے کر راشن بنا کر ہم تقسیم کر دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ کیوں بولیے، جواب دیجئے، غریب کے۔ خرچ کون کر رہا ہے؟ امیر۔ کیوں بھی؟ آپ کو کس نے اختیار دیا آپ خرچ کریں؟ آپ اس کی روح افزا کی بوتل لا رہے ہیں، آپ اس کی جو ہے وہ چنے کی دال لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کا جو ہے وہ آٹا لے کر آ رہے ہیں، آپ اس کی چینی لے کر آ رہے ہیں، یہ اختیار کس نے دیا؟ وہ غریب آدمی کہتا ہے میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کے کپڑے نہیں ہیں سردی کے، وہ رات کو سوتے ہیں تو سردی لگتی ہے، شدید بخار ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں روح افزا کی بوتل لینی ہے تو لے لو نہیں تو بھاگ جاؤ۔ کوئی یہی سمجھ بات؟ وہ کہتا مجھے دوائی چاہیے، میری بیگم بیمار ہے، مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے دیں میں دوائی ہسپتال سے علاج کروا سکوں۔ آپ کہتے ہیں چینی کلو لے کر جانی ہے تو لے جاؤ نہیں تو نہیں جانی، بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ راشن تقسیم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری نہیں لگائی، یہ اپنے زائد پیسوں میں سے کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ آپ نفلی صدقہ خیرات کریں اور اس کا راشن بنائیں اور دے دیں، بہت اچھی بات ہے، بڑا زبردست کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے آپ اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں، بلکہ جو لوگ مستحق ہیں ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنے سکون سے جا کر جو ہے وہ زندگی بسر کرے، اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق صحیح سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آخری ہوتے رہنے، ختم نہیں ہونے، نہیں ہونا نہیں۔ یہ دوسرا بندہ کہے گا میرا بھی آخری سوال، پھر بعد میں کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ماشاء اللہ، حیاک اللہ، اللہ مزید فزید، اللہ مزید علم و عمل برکات اور عزت سے نوازے۔ استاد محترم نے ماشاءاللہ بڑی تسلی بخش گفتگو فرمائی اور الحمدللہ سینوں کو روشن فرمایا۔ خواتین کا سوال ہے، دینے جواب اچھا ہے، ضرورت ہے ان کو چاروں کو۔ میں نے آخری سوال تو کہہ دیا، لیکن بہرحال ماؤں بہنوں کی طرف سے یہ سوال ہے اور ان کا ضروری سوال ہے، تو اس لیے میں اس کا جواب دیے دیتا ہوں۔ عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، پیریڈ کے ایام ہوتے ہیں، تو اس میں وہ مسجد میں آ سکتی ہیں اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت موبائل سے یا قرآن مجید سے کر سکتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہی درست نہیں ہیں، مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے اور قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ موبائل کی شکل میں ہو یا قرآن مجید کی شکل میں ہو۔ موبائل بھی قرآن مجید ہی ہے اور قرآن مجید تو ہے ہی قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید ہم کھول لیتے ہیں تو وہ موبائل نہیں رہتا، وہ قرآن مجید بن جاتا ہے۔ اس کا ادب اور احترام اسی طرح جیسے دوسرے قرآن کا ہم کرتے ہیں کرنا لازم ہے۔ جب بند ہو گیا ہے تو بند ہو گیا، وہ موبائل بن گیا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے قرآن مجید کھول لیا ہے موبائل میں تو وہ سیم قرآن مجید کا حکم رکھتا ہے، لہٰذا خواتین کو ایسی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ زبانی اگر کسی کو آتا ہے تو کر لے، نہیں آتا ہے تو بے شک نہ کرے، ضروری نہیں ہے، دوسرے ذکر و اذکار کر لے۔
یعنی تلاوت کی بجائے جو ہے عام ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چیزیں جو ہے وہ کر لے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ معلمہ ہے اور طالبہ ہے جو قرآن مجید حفظ کر رہی ہے یا کروا رہی ہے، ان کے لیے ہفتہ بھر چھٹی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ اگر ہفتہ بھر چھٹی کر لیں تو سبق جو ہے وہ نہ صرف پیچھے چلا جاتا ہے بلکہ جو پیچھے یاد کیا وہ ہوتا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ تو ان کے لیے بعض علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ گلوز وغیرہ استعمال کر کے اور پینسل وغیرہ استعمال کر کے براہ راست قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں، تو اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں تو چلو گنجائش موجود ہے۔ تو یہ بھی امر مجبوری ہے، اگر واقعتاً کوئی ایسی ضرورت ہو تو ایسا کر لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو ان کو بھی بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ مسجد میں تو نہیں آنا چاہیے، اگر تلاوت سننی ہے تو وہ مسجد کا وہ حصہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں پہ بیٹھ سکتی ہیں، جوتوں والی جگہ ہے یا علیحدہ سے کوئی کمرہ ہے، قاری صاحب کا کمرہ ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں، لیکن مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ان دنوں میں وہاں پہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ بارک اللہ حیاک اللہ۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ تھا جس پر گفتگو ہوئی، الحمدللہ انشاءاللہ تربیت کے لیے کافی ہوگی۔ اور میں بتا دیتا ہوں قاری محمد حنیف ربانی صاحب الحمدللہ تقریباً 10 منٹ میں ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ لازمی ان کی حاضری لازمی ہوگی۔ آپ بے فکر ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا انشاءاللہ کہ ہمارے پاس علماء نے وقت دیا اور کبھی پیچھے رہے ہو۔